بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مجتبیٰ عمران اور یہ ہیں میرے دوست اکرامہ خورشید۔ محترم والدین، مہمانان گرامی، اساتذہ اکرام اور میرے جامعہ نمال الاسلام للبنین کے ہم مکتب طلباء ساتھیوں، آج ہمارا مدرسہ جامعہ نمال الاسلام للبنین کی جانب سے ایک باوقار تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کی میزبانی کی سعادت بحمد اللہ تعالی ہمیں حاصل ہو رہی ہے۔ آج کی یہ پر رونق اور بابرکت تقریب، جس کو تکمیل حفظ قرآن و تقسیم اسناد کے نام سے معنون کیا گیا ہے، ان چمکتے دمکتے ستاروں کے نام کہ جنہوں نے انتھک محنت اور دل جمعی سے کلام الہی کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس دولت عظمیٰ کے حصول کے پیش نظر ان تمام حفاظ کو مبارکباد کے تمغے پیش کیے جائیں گے۔ یہ حوصلہ افزائی دیکھ کر تمام حفاظ اپنے ماضی کو یاد کر رہے ہیں کہ ہمارے والدین نے یہ خواب دیکھا تھا کہ ان کے بچے حافظ قرآن بن کر دین کی خدمت کریں گے، والدین اور پاکستان کا نام روشن کریں گے۔ آج یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو رہا ہے۔ یہ خوشی صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ قیامت کے دن بھی اس دولت کے ثمرات انہیں ملیں گے، جیسا کہ حدیث میں ارشاد ہے۔ میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها۔ قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور بہشت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹہر ٹہر کر پڑھ، جس طرح تو دنیا میں ٹہر ٹہر کر پڑھتا تھا۔ بس تیرا مرتبہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے، اور وہ مقام انشاءاللہ جنت النعیم سے نیچے نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث میں حافظ قرآن کو جو نعمت عطا کی جائیں گی ان کا ذکر ہے، اور جو حضرات اس حافظ قرآن کے لیے اس کا ذریعہ بنے ہیں ان کے لیے بھی بہت سارے انعامات حدیث میں وارد ہوئے ہیں۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جس شخص نے قرآن پڑھا اور اس کو حفظ کیا اور اس کے حلال کو حلال جانا اور اس کے حرام کو حرام جانا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اور اس کے گھرانے میں سے ایسے 10 آدمیوں کی شفاعت قبول فرمائیں گے جن پر ان کے گناہوں کے سبب دوزخ کا عذاب واجب ہو چکا ہوگا۔ اسی طرح دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ حافظ قرآن کے والدین کو قیامت کے دن ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ حافظ قرآن کے والدین اور ان کے عزیز و اقارب کو ملنے والے انعامات کو دیکھ کر وہ حضرات افسوس اور حسرت کریں گے جنہوں نے اپنے بچوں کو اس مقدس کتاب کے حصول کے لیے مدارس اسلامیہ یا اسلامی اسکولوں کا انتخاب نہیں کیا ہوگا۔ حفاظ کلام کے نورانی چہروں اور ان کو ملنے والے اعزازات کو دیکھ کر ہم بھی عہد کریں کہ اپنے بچوں کو اس مقدس کتاب کی تعلیم دیں گے انشاءاللہ۔ ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو، ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو، طلاقم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ مدرسہ جامعہ نمال الاسلام للبنین کی انتظامیہ ان تمام طلباء کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتی ہے جنہوں نے دنیا کی سب سے عظیم دولت کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ حفاظ کرام دوسروں کو بھی اس مقدس کتاب کی تعلیم دیتے ہوئے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا مصداق بنیں گے۔ بحمد اللہ تعالی تعلیمی سال 2017-2018 میں تکمیل حفظ قرآن کی سعادت حاصل کرنے والے خوش نصیب طلباء کی تعداد 25 ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آئندہ سال میں اس تعداد میں مزید اضافہ ہو، آمین۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ معزز سامعین، ہمیں یہاں پر یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ قرآن کریم وہ مقدس اور اللہ تعالیٰ واحد کی کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ سابقہ دور میں آسمانی کتابوں کے حافظ نبی ہی ہوا کرتے تھے، ان کے پیروکار صرف کتاب کو دیکھ کر پڑھتے تھے، لیکن قرآن کریم کے حافظ آپ کو دنیا کے ہر ملک، ہر شہر، ہر گاؤں، ہر علاقے اور ہر گلی کوچے میں یہاں تک اکثر و بیشتر حافظ ملیں گے۔ اکثر گھروں سے آپ کو قرآن کریم جیسی بابرکت کتاب کی آواز سننے کو ملے گی۔ کمپیوٹروں اور موبائلوں سے پہلے
گانے سننے کی آوازیں آتی تھی. اب الحمدللہ قرآن پاک کی خوبصورت تلاوت دل اور دماغ کو منور کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو محفوظ کرنے کے لیے آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں کو پیشکش کی تھی، لیکن وہ اس کو اپنے اندر سمونے کی طاقت نہ رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کرنے کے لیے انسان کا دل بنایا ہے. آپ حضرات نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے والے بچے، بوڑھے، یہاں تک کہ عورتیں اور ننھی منھی بچیاں بھی آپ کو ملیں گی. یہ قرآن کا معجزہ ہے جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ ان بچوں سے لے رہے ہیں جو آج آپ کے سامنے دلہا بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. اب باقاعدہ تقریب کا آغاز کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں مدرسہ جامعہ نعمان الاسلام للبنین کے ہونہار طالب علم حافظ حسن معاویہ کو کہ وہ آئے اور تلاوت کلام پاک فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما یہ راز کسی کو معلوم نہیں مومن، یہ راز کسی کو معلوم نہیں مومن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آواز اور خوبصورت انداز کے ساتھ کلام پاک کی تلاوت فرما رہے تھے حافظ حسن معاویہ. معزز سامعین گرامی قدر، قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے جس کو جتنا پڑھا جائے، سنا جائے تو مزید سننے اور پڑھنے کا دل کرتا ہے، جبکہ دوسری کتابوں کو انسان زیادہ پڑھنے سے بور ہو جاتا ہے. یہ صرف قرآن کا ہی اعجاز ہے. قرآن کریم کو اس کے حقوق کی رعایت اور بہترین انداز میں پڑھنا اس کا حق بھی ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے قاری صاحب نے اس کو تلاوت کر کے اس کو اظہر من الشمس کی طرح واضح کر دیا. بارک اللہ تعالیٰ ان کے پڑھنے میں مزید برکت عطا فرمائے. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ایسی زباں ہو خدا نہ کرے. اب آپ کے سامنے گلہائے عقیدت کے پھول برسانے کے لیے
تشریف لا رہے محترم جناب سفیان احمد صاحب۔ معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے، کتنے مبارک وہ شگے ہر دوسرا تشریف لے آئے، مبارک وہ محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی نبیک خیر الخلق کلہم، درود پر سلام پر یہی کہنا خدا کا، خدا کے بعد جو مرتبہ صلی اللہ وہی سردار اعلی ہے، وہی غفار امت، وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے، شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہو، مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی نبیک خیر الخلق کلہم، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نوح انسانی، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی چند پیشانی، تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمقید پرانی، مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی نبیک خیر الخلق کلہم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، سے ہر پس کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ ماشاءاللہ بہت ہی سریلی اور کوئل جیسی آواز میں نعت رسول مقبول پیش فرما رہے تھے سفیان احمد۔ محترم سامعین کرام، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اس کو حرام اور حلال کا موٹا علم ہو۔ علم کی اہمیت بیان کرنے کے لیے اب میں دعوت دینا چاہوں گا عبدالرحمن فاروقی کو کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ علمنا ما لم تكن نعلم والصلاة والسلام على رسوله الأكرم وعلى آله وأصحابه المحترم. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. محترم اساتذہ اکرام، معزز حاضرین محفل، دوستوں اور بھائیوں، روشنی کسے پسند نہیں؟ شب تاریخ میں ماہتاب اندھیرے کمرے میں کمکمے کسے اچھے نہیں لگتے؟ ٹھیک یہی بات دل پر صادق آتی ہے. وہ کون سی چیز تھی جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے افضل بنا دیا؟ وہ کون سی طاقت ہے جو انسان کو اشرف المخلوقات بنائی ہوئی ہے؟ وہ علم ہے. عزیز ساتھیوں، ہم مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ اگر ہم علم نہیں رکھتے تو ہم کیسے مسلمان ہوئے؟ مسلمان اور جاہل رہے، مسلمان اور ان پڑھ ہو ہی نہیں سکتا. حدیث پاک کا مفہوم ہے: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم حاصل کرنا اور مسلمان پر فرض ہے. علم انبیاء کی میراث ہے، علماء انبیاء کے وارث ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء کا سچا وارث بنائے اور علم حاصل کر کے اپنے والدین اور اساتذہ کا نام روشن کرنے والا بنائے اور الی کلمۃ اللہ کے لیے پرخلوص کوشش اور صحیح کرنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. یہ تھے عبدالرحمن فاروقی جو علم کی اہمیت پہ اپنے معافی ضمیر کا اظہار فرما رہے تھے. اب میں نعت کے لیے دعوت دینا چاہوں گا حاشر امان بیگ اور عبدالرحمن کو. میرے نبی پیارے نبی، سنت تیری دنیا دی. اے نبی پیارے نبی، سنت تیری دنیا دی. تو ہی شفاعت کی امان، اے رحمت للعالمین. اے نبی پیارے نبی، سنت تیری دنیا دی. کوئی نہیں تجھ سا اے رحمت للعالمین. اے نبی پیارے نبی، سنت تیری دنیا دی. اے نبی اے
کی یما اے رحمت للعالمین اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی کوئی نہیں تجھ سا نہیں اے رحمت للعالمین اے نبی اے نبی اے نبی. اب آپ کے سامنے ایک بہت خوبصورت نشید پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں عبد الواسع اور ان کا گروپ. سمت نبی ابو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا کرو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. سمت نبی ابو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا کرو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. آقا کا فرمان ہوا اور قدرے رحمان ہوا مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ صلی اللہ لا الہ الا اللہ. اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی. اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے چھپ کے پڑھتی تھی. بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. دنیا کے انسان سبھی شرک و بدعت کرتے تھے رب کے تھے بندے پھر بھی بت کی عبادت کرتے تھے. دنیا کے انسان سبھی شرک و بدعت کرتے تھے رب کے تھے بندے پھر بھی بت کی عبادت کرتے تھے. بت خانے ہیں پھر آئے میرے نبی ہیں جب آئے کہنے لگی مخلوق خدا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. گلشن کلمہ پڑھتے ہیں چڑیا کلمہ پڑھتی ہے دنیا کی مخلوق سبھی ذکر خدا کا کرتے ہیں. گلشن کلمہ پڑھتے ہیں چڑیا کلمہ پڑھتی ہے دنیا کی مخلوق سبھی ذکر خدا کا کرتے ہیں. کہتے سبھی ہیں جن بشر کہتا شجر ہے کہتا حجر کہتا ہے پتا پتا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ
करीम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजिज़ा है और ता क़यामत जिंदा हुआ दाबिंदा मौजिज़ा है। कुरान करीम के एजाज़ के कई वजूहात हैं, उनमें कुरान करीम की तिलावत भी एक वजह एजाज़ है। हर दौर में कुरान करीम को उम्दा से उम्दा अंदाज में तय करदा उसूलों के मुताबिक पढ़ा गया है। इसकी एक झलक पेश करने के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं मोहम्मद बिन वासिफ, अब्दुर्रहमान खालिद, हसन माविया और सैद फरहान। सिमात फरमाएं। वलक़द ख़लक़ना अस्समावाति वल-अर्ज़ वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्याम वमा मस्सना मिन लुग़ूब फ़ास्बिर وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب